حضرت عبد المطلب قریش کے چند بزرگوں کے ساتھ ابرہہ سے ملنے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال عطا کیا تھا، اور حضرت عبد المطلب کی شخصیت وقار اور دبدبے میں بے مثال تھی۔ ابرہہ حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر مروب ہو گیا اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ ابرہہ نے یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ حضرت عبد المطلب کو تخت پر اپنے برابر بٹھائے۔ اس نے اعزاز و اکرام میں یہ روش اختیار کی کہ خود تخت سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دوران گفتگو حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے حیران ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی، اور خانہ کعبہ جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کے دین اور مذہب کا مقام ہے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں گے۔ ابرہہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کے واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دے۔ تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ آئے، اور سب نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ آپ سے درخواست ہے، دعا ہے، التجا ہے کہ اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے اور اہل صلیب کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر آپ کی تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ یہ لوگ لشکر اور ہاتھی لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کے عیال کو قید کریں، آپ کے حرم کی بربادی کے لیے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ ارادہ کیا ہے، آپ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں کیا۔ دوسری طرف سے ابرہہ نے مکے پر فوج کشی کے لیے لشکر تیار کیا اور بگل بجا کر کوچ کرنے کا حکم دیا۔ جب لشکر مزدلفہ اور منا کے درمیان موصر میں پہنچا تو ابرہہ کا ہاتھی بیٹھ گیا۔ اس کو اٹھانے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہیں اٹھا۔ ہاتھی کو آنکس مارے گئے لیکن وہ نہیں اٹھا۔ جب مکے کی دوسری طرف سے اٹھایا گیا تو وہ فوراً اٹھ کر تیزی سے یمن کی طرف بھاگنے لگا، اور جب اس کا منہ مکے کی طرف کرتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ زمین نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر سنگ باری کرنے والی ہوا نازل فرما دی، جس کی وجہ سے فوج تتر بتر ہو گئی اور آسمان میں بے شمار چڑیاں نمودار ہوئی۔ قرآن پاک میں ان کا نام ابابیل ہے۔ ابابیل چڑیا سے چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ چڑیاں لشکر پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں گراتی گئیں۔ فوج کے جس سپاہی پر یہ کنکریاں گرتی تھی ان کے جسم کے پار نکل جاتی تھی۔ ان کنکریوں کے لگنے سے لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ فوجی ایک دوسرے کو رونتے کچلتے ہوئے بھاگ نکلے۔ بھاگنے والے ایک دوسرے پر گر رہے تھے اور مر رہے تھے۔ ملک الموت نے انہیں اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ وہ ابرہہ کے فوجیوں کی لاشیں اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ پر ایسی آفت نازل کی کہ ابرہہ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور دشمنوں پر چڑیوں کا غیظ و غضب ضرب المثال بن گیا۔ یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، ترميهم بحجارة من سجيل جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے، فجعلهم كعصف مأكول پھر اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ آپ دیکھ رہے تھے SOS نیوز کی اسلامی پیشکش۔